بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فالابتداء مثلا اذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية مرموزا في ذاته. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسئلہ چل رہا تھا ضمیر کا مرجع کون ہے، ضمیر کا تو گل الجھ گئی تے اس گل نوں ہن جڑا نے تو ڈنڈیاں نال کٹ کٹ کے نپنا ہے. جی تو تشبیہ دی ہے معقول کو کس کے ساتھ؟ بھائی موجود فی الخارج جو ہوتا ہے وہ دو قسم ہوتا ہے. اسی طرح جو مدرک ہوتا ہے نا، معقول ہوتا ہے، معقول اور ذہن میں جو حاضر ہوتا ہے اس کو معقول کہتے ہیں یار. وہ بھی ایشا بس مک گئی گل. ہن جتھے گل لیاونی سی اوتھے لیاونی ہے. لہذا لفظ ابتداء الابتداء کیا لفظ الابتداء مثلا کی مثلا ہے کوئی بھی اسم لے لو. جب کیونکہ اصل پنڈی انہوں دی پانی سی کہ من دا معنی بھی ابتدا ہے، او معنی غیر مستقل ہے. لفظ ابتدا دا معنی مستقل ہے تو تمہیں ابتدا ہی. لفظ الا دا معنی انتہا غیر مستقل ہے تو لفظ انتہا دا معنی جڑا انتہا ہے وہ مستقل ہے. جی تو لفظ ابتدا مثلا جب لحاظ کرے اس ابتدا کا عقل قصداً اور بالذات، جب لحاظ کرے اس کا یعنی اس کی طرف عقل توجہ کرے بالذات قصداً اور بالذات، تو ہوگا ابتدا کا معنی مستقل بالمفہومیت. کیا ہوگا معنی؟ اور ہوگا وہ ملحوظ فی ذات ہی. لہذا یہ معنی مستقل ہو گیا. ہاں جی کیا کیا جی ابتدا پس ابتدا مثلا جب لحاظ مثلا بھی اور بھی سارے ہیں. جب لحاظ کرے ابتدا کا عقل قصداً اور بالذات تو ہوگا معنی ابتدا کا مستقل بالمفہومیت اور ملحوظ فی ذاتہ. اوے بیش مولوی جی ابتدا کندی کتھوں اے نہیں، صرف کلی ابتدا، ابتدا شروع کرنا کی جی میں ضرب مارنا، نصر مدد کرنا. کوئی خاص مدد کلی ضرب مارنا کوئی خاص مارنا ہے. ہر مصدر دا معنی کلی ہوندا ہے. علم جاننا کوئی خاص جاننا نہیں. اکرام عزت کرنا کوئی خاص کلی ہے. اسی طرح ابتدا شروع کرنا کلی. یہ جو کلی معنی ہے، یہ جو کتھوں کندی اے نہیں کلی معنی، جب عقل اس کا لحاظ کرے گی اب یہ معنی مستقل بالمفہوم ہے. اب یہ معنی وہ ایک بھی کتاب اج لکھے ترجمہ صحیح کر لیا تو کوئی دماغ دے تھوڑا ٹل دے ہو چاہ وہ جی میں ضرب دا معنی کی ہے، یہ معنی سمجھ آ رہے اور ہے جزی کے کلی مطلقاً. وہ تو جس لئے نسبتہ لاواں گے تو پھر بے کندہ کنوں مارنا تاسم وہ تو بعد اچھے. لیکن جتھے بھی ضرب مارنا اے عقل لحاظ کریں دا معنی ضرب دا معنی مطلقاً مارنا. لیکن تھوڑا جا تصور تے ہوندا ہے نا بے کن کس دا کس نو مارنا کہ کو نہیں ہوندا. وہ جڑا تھوڑا جا تصور ہے مولوی جی وہ ملحوظ قصدن نہیں ہے گا کہ ہے گا ہے. خوردن
ਉਦੋਂ ਕੋ ਕਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਬ ਇਲਮ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਲੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਨਾ ਕੁੱਲੀ ਕਿ ਟਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਇਬਤਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰਬੁਨ ਨਸਰੁਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਤਦਾਉਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਬਾ ਹੈ, ਮਕਸੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਤਲਕਨ ਕੁੱਲੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਜਮਾਲਨ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤਫਸੀਲਨ ਲਿਹਾਜ਼, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਕੁੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਾ ਕੁੱਲੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਨਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬਿਲ ਮਫਹੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਤਹਾਉਨ ख़त्म होना की, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ख़त्म होना ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਕਸਦਨ ਨਹੀਂ, सिर्फ ख़त्म होना माना कुल्ली। अगरचे ज़िमन में थोड़ा सा इशारा हो रहा है कि मौलवी जी किस दा ख़त्म होना तो कित्थे ख़त्म होना, लेकिन वो मलूज़ नहीं है, मलूज़ सिर्फ कुल्ली ख़त्म होना। तो अब ये इंतहा का माना मुस्तकिल बिल मफ़हूम है, इब्तिदा का माना भी मुस्तकिल बिल मफ़हूम है। आगे समझ पस अल इब्तिदा मसलन, और माना करिए कि और की कुटना है, इन कुटना है और माना करिए इनके फस अल इब्तिदा मसलन, जब लिहाज करे उसका अकल कसदन और बिज़ात। इतने तेन और मिसालां दे रहे हैं भी ज़रबुन कोलों अकल की लिहाज कर दिए, माने कुल्ली केड़ा मारना, ए वे के कसदन व बिज़ात। नासरुन दा माना करना, इत्थे अकल की लिहाज कर रही, सिर्फ इस माना कुल्ली नू कसदन व बिज़ात। जदों ये लिहाज है तो होगा इब्तिदा, मुराद शुरू करना जरा माना है, होगा वो कौन, वो इब्तिदा, और माना इब्तिदा शुरू करना, माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत, यानी लफ्ज़ अल इब्तिदा से समझ आने में वो मुस्तकिल है, किसी और का मोहताज नहीं। मलहूज़ फ़ी ज़ातिही, ए तफसीर लिक़ौली मुस्तकिलन बिल मफहूमियत दी लिखे है, उनकी ये तफसीर है। माना कर इसदा बस अल इब्तिदा मसलन, जब लिहाज करे इब्तिदा का अकल कसदन और बिज़ात, तो होगा इब्तिदा माना मुस्तकिल बिल मफहूमियत मलहूज़ फ़ी ज़ातिही। आगे वलाज़िमहू लाज़िमहु तअक्कुलु मुतअल्लिक़िही इजमालन व तबअन मिन गैरि हाजतिन इला ज़िक्रिही। बस इस इब्तिदा के मुतअल्लिक़ का तअक्कुल लाजिम है इब्तिदा को इजमालन, किंदी इब्तिदा ते कित्थों इब्तिदा, ए इजमालन इसका तअक्कुल लाजिम है। इजमालन किंदा मारना ते किन्नू मारना, ए इजमालन समझ आ रहा है। किंदा मदद करना ते किंदी मदद करना, ए इजमालन। किंदा पढ़ना ते केड़ी शै नू पढ़ना, ए समझ आ गई कि नहीं। खुरदन खाना, किंदा खाना ते केड़ी शै नू खाना, दे ए इजमालन इसका ताकुल हो रहा है। लिहाजा इब्तिदा को इब्तिदा के मुतअल्लिक़ कौन, मा मिन हुल इब्तिदा, ये इजमालन लाजिम है और तबन बग़ैर हाजत के उसका जिक्र करें वो कौन है, ओ नहीं तो फिर सारियां मसला में चेंज ही होना चाहिए था कि ज़रबुन जो माना करिए ना जी जैद दा मारना अमर नू, फिर ता पूरा माना होगा ना।
زید دا مدد کرنا امر دی زید دا جاننا کافیے نو اے فرمانا بنے گا کہندا علم ہوندا حالانکہ انج ہے وے زید دا کھانا روٹی نو اے خورداں دا معنی بنے گا تو غلط ہو گیا سارا کام ہی نہیں سمجھ آ رہی یہ طبعاً ہے اس کے ذکر کی حاجت اور واجہ جنیاں بھی مصدرہ نے ہر مصدر اس دا کوئی فاعل ہے تو کوئی مفعول ہے نا جے لازمی ہے تو فاعل ضروری ہے تو جے متعدی ہے تو فاعل تو مفعول دو ضروری نے لیکن مصدر دا معنی کرن لگیا فاعل مفعول وہ متعلق ہوئے نا فاعل مفعول دا تصور صرف اجمالاً ہے تفصیلاً کیا ہے تو لہٰذا ان کو ساتھ ذکر کرنے کی اور پیڑے نو سمجھنے واسطے ضرب النصر نو نال قابو کی دی رکھوڑوں تک سمجھ آوے تو لہٰذا طبعاً یہ ہے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا جی جب ایک الابتداء کے معنی کلی کا کل لحاظ کرے قصداً اور بذات اس وقت اس کا جو متعلق ہے کس کی ابتدا کہاں سے ابتدا یہ جو متعلق ہے او ما منہ الابتدا کہاں سے ابتدا یہ اس کا تعقل لازم تو ہے کس کو ابتدا کے معنی کو لیکن طبعاً بغیر اس کے کہ اس کا خام خواہ ذکر کریں ایتھے من دا فرق نکلنا ہے آکے جس لئے من دا معنی ابتدا خاص جزی تے جزی تا سمجھ آنی جو نال دسنا پینا تھا ایک ابتدا کلی ایک ضرب کلی ایک ضرب جزی تے ضرب جزی تا بننے جے فاعل مفعول نال جوڑنا ہے تھا زید دا مارنا امرنو اے ضرب جزی ہے نہیں سمجھ آئی زید دا مدد کرنا امر دی اے نصر جزی ہے اے مدد جزی ہے اگر اے نہ ہوئے تو کلی ہے اس میں اس کا لحاظ طبعاً ہے کیا ہے ذکر کی ضرورت لازم ہے ابتدا کو ابتدا کے متعلق کا تعقل اور تعقل ہو سمجھنا لیکن لازم ہے کس طرح اجمالاً اور طبعاً اے شاباش مثال لکھی جیسا کہ دیکھنا شیشے کا تابع ہے مری کی رویت کے جیسا کہ واجہ یا کتھی کڑ خبار کوئی نہیں جس لئے تو انج کر کے شیشہ ویکھنا ہے انج کر کے خریدن گئے اس وقت نہیں لیا کہیں شیشہ ویکھنا ہے اس وقت مقصود شیشہ ہے جو بچہ اپنا بوتھا شریف ہے اچھی بولنا کوئی گل نہیں یار میں کیوں غلط نہیں کر دیجیے ہوں ایتھے مقصود بوتھا شریف ہے بتبا شیشہ نظر آ رہا ہے نہیں سچ کو پہلی جلے شیشہ ویندے ہو اس لئے مقصد شیشہ نہیں ویکھنا بچ اپنا منہ ویکھنا ہے چلو یار بوتھے تو کوئی غصہ چڑھ گیا چہرہ مبارک ویکھنا لیکن شیشہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن مولوی جی وہ مقصود نہیں اے طبعاً نظر آ رہے اجمالاً نظر آ رہے اے مطلب جی اور طبعاً بغیر ایدے یار کی بیماری انہوں سارا چمپوں پنجا چھاڑو قابو کیتا ہی بغیر حاجت کے متعلق کے ذکر کی طرف جی ٹیل تے بڑا لا رہے ہیں جو کھانے چ پوے جی ہاں بھائی او میرے یار کو سمجھ آندی بھائی ہاں بھائی لازم ہے ابتدا مطلق کو ابتدا کے متعلق کا سمجھنا اجمالاً اور طبعاً تعقل بھئی وہ دماغ مسکانا جی اجمالاً اور طبعاً بغیر حاجت کے متعلق کے ذکر کی طرف ذکر نہیں تو موٹی جی مثال دیتی جی میں شیشہ ویکھی دے اگے جی واہ ہو واہ مدلول لفظ الابتداء فقط فلا حاجت فی الدلالۃ علیہ الی دخل کلمۃ اخرى الیہ لتدل علی متعلقہ بس لہذا واہ ہوا کون ابتدا شروع کرنا کی یہ
اس اعتبار سے کہ یہ مستقل سمجھ آ رہا ہے یہ لفظ الابتدا کا مدلول ہے. لفظ فقط اس شروع کلی شروع کرنا کلی اس کو سمجھنے کے لیے نہیں حاجت متکلم کو دلالت لفظ ابتدا کے دلالت کرانے میں اس معنی کلی پر کیڑا شروع کرنا ضم کلمہ اخرى کی اس الابتدا کے ساتھ تاکہ وہ کلمہ دلالت کرے ابتدا کے متعلق پر. اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیا جی؟ اور الابتداء اس اعتبار کے ساتھ کہ یعنی ابتدا تو مراد لفظ نہیں انہیں جڑا معنی سمجھ آ رہا ہے کون شروع کرنا. یہ جو معنی اس کا ہے شروع کرنا یہ معنی اس اعتبار کے ساتھ کس اعتبار کے ساتھ کہ یہ مستقل بالمفہومیت ہے یہ لفظ الابتداء کا مدلول ہے فقط اور متکلم اس معنی پر دلالت کرانے میں ضم دوسرے کلمے کو ملانے کی حاجت نہیں تاکہ وہ ملے تو پھر پتہ چلے کہ کہاں سے ابتدا ہے. اس کی ضرورت سمجھ آ گیا. اور وہ کون اور شروع کرنا کی شروع اور دیکھنا او اشیت وا ہوا ہاذا بہذا باقی اشیاء پڑھ دینا چلا بہذا الاعتبار اے مدلول لفظ الابتدا کون اور وہ کون اس اعتبار کے ساتھ کس اعتبار کے ساتھ کہ وہ معنی مستقل بالمفہومیت ہے مدلول ہے الابتدا کے لفظ کا فقط پس نہیں حاجت متکلم کو دلالت کرانے میں اس معنی پر دلالت کس کو کرانی الابتدا کو نہیں حاجت کس کی طرف دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف الابتدا کے لفظ کے ساتھ تاکہ دلالت کرے وہ دوسرا کلمہ الابتدا کے متعلق پر. اس کی ضرورت ہاں جی شابہ جی. اور الابتداء کا مدلول اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ لفظ الابتداء کا مدلول ہے فقط بس نہیں حاجت متکلم کو دلالت کرانے میں یعنی لفظ ابتدا سے اس معنی پر دلالت کرانے میں حاجت دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف الابتداء کے ساتھ تاکہ دلالت کرے وہ دوسرا کلمہ الابتداء کے متعلق پر. پھر معنی کر اور یہ اس اعتبار کے ساتھ کہ لفظ الابتداء کا مدلول ہے فقط بس نہیں حاجت متکلم کو دلالت کرانے میں الابتداء سے معنی پر دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف الابتداء کے ساتھ تاکہ دلالت کرے وہ غیر الابتداء کے متعلق پر. سنیں ہی اگے چل ایک بار پورا پڑھتے پھر میں دونوں آشیے پھر دوبارہ دلائی ہو جائے گی سارے سبق دگے جی. وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ إِنَّ لِلْإِسْمِ وَالْفِعْلِ مَعْنًى كَائِنًا فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ. علامہ کہتے ہیں کہ پتر وہ جڑا پیچھو گل چلی بنا بزرگاں دی نقل کتاب نقل گل نقل ہو رہی کہ ھذا هو المراد ھذا کی کون المعنی ملحوظ بالذات و بالقصد یہی مراد ہے علماء کے اس قول سے کہ اسم کا معنی ہے جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر اور فعل کے لیے معنی ہے ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کے نفس میں ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر کہ وہ معنی جب ملحوظ قصدن ہوتا ہے غیر کا لحاظ نہیں ہوتا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان کا معنی مستقل بالمفہوم ہے اور یہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے غیر کے محتاج نہیں یہ مطلب ہے. بے عقل جب لحاظ کرتی صرف اس کے معنی کا غیر کا دخل نہیں ہوتا تو یہ مطلب ہے کہ اسم فعل کا کی دلالت اپنے معنی پر مستقل ہے اور وہ معنی ان سے سمجھ آنے میں مستقل ہے. جب عقل یہ لحاظ کرتی ہے کہ اس کا یہ مدلول ہے قطع نظر دوسروں سے. ہاں جی شابہ جی.
اور یہی مراد ہے کیڑی کہ ہونا ملحوظ بالذات و بالقصد، غیر کو دخل نہیں. اسم کے لیے معنی ہے ایسا معنی، اسم کے لیے اور فعل کے لیے اکٹھا کر دے. فعل کے لیے معنی ہے جو ہونے والا ہے او فی نفس ہی یعنی فی نفس الکلمات، کلمہ ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے اس معنی پر. اے مطلب ہے، سمجھے ہی اے مطلب. اس گل جو بڑا پنجنے آگا اگلے صفحے تک سارا جی. پھر آخر تے جاؤ عبارت بھی لیونی ہے کہ بھی ہی ضمیر دا مرجے کلمہ بناؤ یا معنی بناؤ تے معال دوواں دا ایک ہی اگے جا کے علامہ جامی صاحب کڈن کے بھی خلاصہ ہے وے لفظ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، معنی لفظ سے سمجھ آنے میں مستقل ہے. ایک کو مطلب ہے. اے شاباش جی. اور یہی مراد ہے، یہی مراد ہے ان کے قول کے ساتھ، ان کے بے شک اسم اور فعل کے لیے معنی ہے ایسا معنی جو ہونے والا ہے اور فی نفس ہی یعنی کلمے کی ذات میں ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے اس معنی پر. شاباش. اور یہی مراد ہے ان کے قول کے ساتھ، بے شک اسم اور فعل کے لیے معنی ہے ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے اس معنی میں. آگے سمجھ. اے شاباش. ان اتوں ایک دو آشیت مرض کردا پھر اگلا پڑھ دے. ہن اگوں مینری آن لگنے میدان چ وہ ویکھ نا فل ابتداء کی شے اس تے آشے لگا ہونا ہی. جب کہ ذکر کیا انہوں نے او بعض نے او پیچھے بعض کی گل چلتی پی نا کہ مدرک فی ذہن کبھی ہوتا ہے مدرک قصدن ملحوظ فی ذات ہی جی، اور صحیح ہے کہ اس پر حکم کیا جائے یا اس کے ساتھ حکم کیا جائے. اور کبھی ہوتا ہے مدرک طبعاً اور اعلیٰ ہوتا ہے کس کے لیے غیر کے ملاحظہ کا، اور نہیں صحیح کسی شے کے لیے ان دونوں سے کہ اس پر حکم کریں یا اس کے ساتھ حکم کریں. سمجھے نا جی. تو صورت ہے کس کی لفظ لکھے ہوتے صورت ہے ابتداء کے مفہوم میں وہ کہ جمع ہے اس میں یہ دونوں اعتبار، اور وضع کیا گیا بے ازائی باعتبار اول کے لفظ الابتداء وہ جو کہ اسم ہے، اور بہرحال باعتبار ثانی کے پس نہیں ہے لفظ ابتداء موضوع اس کے لیے، بلکہ ذکر کیا ہے اس کو من کے معنی کی تصویر میں. بے ابتداء نے دو، ایک ابتداء کلی او معنی مستقل بالمفہومیت او معنی لفظ الابتداء دا، ایک ابتداء جزئی کس دی کتھوں اے معنی غیر مستقل ہے تے اے معنی من دا، اے معنی من دا. اگے آکھے نا لازمہ التعقل کی یہ سوال ہے، سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ متعلق کا تعقل تو ابتداء مطلق میں بھی لازم ہے. تو جب یہ لازم ہے تو پھر یہ معنی مستقل بالمفہوم تو نہ ہوا. ابتداء مطلق کو بھی متعلق کا بے کتھوں ابتداء، تو پھر اس کے بغیر تو سمجھ نہ آیا تو پھر غیر کی طرف محتاج تو ہو گیا، پھر معنی مستقل کیسے ہوا؟ وہ سمجھ ہے ہی. تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس لیے کہ لازم ہے ابتداء من الشیء، پس تعقل شے کا لازم ہو گیا اس کو. لیکن جواب دیا ہے کہ ایک ہے لزوم تعقل اجمالی، ایک ہے لزوم تعقل تفصیلی. لزوم تعقل اجمالی مضر نہیں ہے معنی اسمی میں، لزوم تعقل تفصیلی یہ مضر ہے کس میں؟ معنی اسمی میں. جی سمجھیے. تو الابتداء میں جو تعقل ہے وہ اجمالی ہے، اور من میں جو تعقل ہے وہ تفصیلی ہے.
فرق ہو گیا جی، سمجھ آ گئی؟ اے شاباش سے من غیر حاجت الی ذکر ہی، اس لیے کہ متعلق اجمالی وہ ہوتا ہے کہ نہ متصور ہو ابتدا بغیر اس کے، وَهُوَ شَيْءٌ مَّا، یہ مفہوم ہے لفظ ابتدا کا، تو جب کہ وہ متعلق ملتفت بالذات نہیں بلکہ ملتفت بالطبع ہے، تو پھر کافی ہوگی دلالت لفظ ابتدا کی، برخلاف اس صورت کے جب ملتفت بالذات ہو وہ متعلق، تو اب خام خواہ دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت ہوگی، دوسرے کلمے کو وَهُوَ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَهُوَ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ وَهُوَ اعتبار، یعنی لفظ ابتدا کا مدلول اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ ملحوظ قصدن ہے اور لازم ہے تعقل اس کے متعلق کا طبعاً، یہ مدلول ہے لفظ الابتدا کا، نہیں حاجت اس وقت لفظ الابتدا کے دلالت کرنے میں اپنے متعلق پر اجمالاً دوسرے کلمے کے ملانے کی حاجت نہیں ہے جی، سنیں ہی اے شاباش ہونا کہ چل وائزا وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَصَرَةِ مِثْلًا وَجَعَلَهُ آلَةً لِتَعَرُّفِ حَالِهِمَا كَانَ مَعْنًى غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ ولا وَلَا يُمْكِنُ أَن يُتَعَقَّلَ إِلَّا بِذِكْرِ مُتَعَلِّقِهِ بِخُصُوصِهِ ولا مجهول وَلَا أَن يُدَلَّ عَلَيْهِ إِلَّا بِضَمِّ كَلِمَةٍ أُخْرَى دَالَّةٍ عَلَى مُتَعَلِّقِهِ۔ دوسری صورت جب لحاظ کرے ابتدا کا عقل، جب اس حیثیت سے کہ وہ ابتدا حالت ہے سیر اور بصرہ کے درمیان، حالت ہے سر تو من البصراتے، سر تو کہ وہ ابتدا ایک حالت ہے سیر اور ان کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، سمجھ آ رہی؟ مثلاً تاکہ نا اور مثالیں دے دیو، اور عقل اس ابتدا کو اعلیٰ بنائے سیر اور بصرے کے حالت کو پہچاننے کے لیے، اب ابتدا معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہے، اب ابتدا لہذا اس خاص ابتدا کا تعقل اس کے متعلق بخصوص ہی کے ذکر کے بغیر سمجھ نہیں آتا، خاص ابتدا جب تک اس کے ساتھ سر تو تے بصرہ مثال طور تے نہیں لانا وہ خاص ابتدا سمجھے، اور نہ ہی اس خاص ابتدا پر ہم بغیر سر تو اور بصرہ کے ملائے کے دلالت کرا سکتے ہیں۔ کیا کیا جی؟ اور جب لحاظ کرے عقل اس کا اس حالت اس ابتدا تو مراد معنی ابتدا شروع کرنا، لیکن کس طرح لحاظ کرے حیثیت سے کہ وہ حالت ہے کہ وہ جو ابتدا شروع کرنا ہے نا وہ ایک حالت ہے سیر اور بصرہ کے درمیان، یہ یعنی ابتدا جزئی، ابتدا کلی نہیں، ابتدا جزئی جی، عقل الابتداء کو اعلیٰ بنائے سیر اور بصرہ کی حالت کو پہچاننے کے لیے بھی کتھوں سیر کتھوں شروع ہوئی، وقت الابتداء کا معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہوگا، جب غیر ہے تو لہٰذا اب اس کا جو متعلق ہے خصوصی اس کے ذکر کے بغیر یہ ابتدا جزئی سمجھ نہیں آئے گی، اور نہ ہی اکیلے من سے اس ابتدا پر دلالت کرائی جا سکتی جب تک اس کے ساتھ کلمہ نہ ملائے۔ پھر وہی تقریر کر یار کیا جب عقل لحاظ کرے الابتداء شروع کرنے کا اس حیثیت سے کہ وہ ایک حالت ہے سیر اور بصرہ کے درمیان مثلاً، اور عقل الابتداء کو اعلیٰ بنائے سیر اور بصرہ کی حالت کو پہچاننے کے لیے، تو اس وقت الابتداء کا معنی غیر مستقل بالمفہوم، کیونکہ ہون او وچ لہٰذا جب وہ غیر مستقل ہے تو اب الابتداء جو خاص کر کے یہاں مراد ہے ابتدا جزئی وہ اپنے متعلق کے ذکر کے بغیر سمجھ کیڑا متعلق جڑا خاص ہے کوئی بھی سیر کتھوں بصرے کو مثال طور تے
اور نہ ہی اس خا ابتدا جزی پر صرف من سے دلالت کرائی جا سکتی ہے بغیر سر تو اور بصرہ کے ملانے کے اس پر دلالت بھی. تو ابتدا جزی یہ معنی غیر مستقل ہے، ابتدا کلی خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا جزی اور جب لحاظ کرے ابتدا کو عقل اس حیثیت سے کہ ابتدا حالت ہے سیر اور بصرے کے درمیان مثلاً، اور بنائے عقل ابتدا کو اعلیٰ سیر اور بصرے کے حال کے پہچاننے کے لیے اے وچ اعلیٰ بن گیا ہوں، تو لہذا ہوگا معنی ہوگا ابتدا معنی غیر مستقل بالمفہومیت، کیونکہ ہوں جنہ واسطے آلہ بنایا ہے وہ ہونے نے تے سمجھ آنا ہے. ان معنی کرے ایک باری. اور جب لحاظ کرے الابتداء کا عقل اس حیثیت سے کہ ابتدا حالت ہے سیر اور بصرہ کے درمیان مثلاً، اور بنائے عقل الابتداء کو اعلیٰ سیر اور بصرہ کے حال کو پہچاننے کے لیے، تو ہوگا الابتداء معنی غیر مستقل. سمجھی؟ پھر معنی کرے ایک باری. اور جب لحاظ کرے الابتداء کا عقل اس حیثیت سے کہ ابتدا حالت ہے سیر اور بصرہ کے درمیان مثلاً، اور بنائے عقل ابتدا کو اعلیٰ سیر اور بصرہ کے حال کو پہچاننے کے لیے، تو ہوگا ابتدا معنی غیر مستقل بالمفہوم. اور نہیں ممکن یہ ہونے سے متفرعی نہیں ممکن یہ کہ سمجھا جائے کون ابتدا جزی مگر ابتدا کے متعلق کے ذکر کے ساتھ بے خصوص ہی بے کتھوں او خاص تا جزی بننی ہے. ایک گل نہ منع کر. اور نہیں ممکن یہ کہ سمجھا جائے مگر ابتدا کون سمجھا جائے وہ معنی ابتدا کا مگر ابتدا کے متعلق اس معنی کے متعلق کے ذکر کے ساتھ اس معنی دا کندے نال تعلق ہے ابتدا جزی دا کندے نال تعلق ہے خصوص سے ہی. پھر معنی کرو نہیں ممکن نہیں ممکن یہ کہ سمجھا جائے وہ معنی مگر اس معنی کے متعلق کے ذکر کے ساتھ بے خصوص ہی. اور نہ یہ کہ دلالت کرائی جائے اس معنی پر مگر دوسرے کلمے کے ملانے کے ساتھ ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے اس معنی جزی کے متعلق پر جی دلالت کرائی جائے اس معنی جزی پر مگر دوسرے کلمے کے ملانے کے ساتھ ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے اس معنی جزی کے متعلق پر بے ابتدا خاص دا متعلق کون ہے او سیر تے بصرہ کتھوں شروع ہوئی بصرے کولوں شروع ہوئی کی شے سیر. سنیں ہی پھر معنی کر. اور نہ ہی یہ کہ دلالت کرائی جائے معنی مگر دوسرے کلمے کے ملانے کے ساتھ ایسا جو دلالت کرے گا اس معنی جزی کے ادھر دیکھو بارو میں اللہ حاضر نظر آئے. جب لحاظ کرے عقل من ہے سو ہوا حالتاً اے صفتاً لکھے تو کون لکھے چلو صفتاً او نا جب اس کسی حاشیت جی. اور یہ بائیں طور کے توجہ کرے عقل سیر کی طرف اور بصرہ کی طرف بذات کے وہ دونوں واقع ہیں خارج میں، اور لحاظ کرے عقل ابتدا کا بائیں طور کے وہ تعلق پکڑتی ہے ان دونوں کے ساتھ بائیں طور کے ہو سیر کی ابتدا بصرہ سے. اب یہ جو ابتدا ہے یہ بیان ہے دونوں کے حال کو پہچاننے کے لیے. بائیں طور کے سیر متصف ہے ابتدا کے ساتھ، بصرہ متصف ہے کہ اس سے ابتدا ہوئی ہے،
اب یہ ابتدا معنی غیر مستقل ہے، نہ اس کو محکوم لے بنا سکتے ہیں نہ اس کو محکوم بھی ہی بنا سکتے ہیں۔ کون لکھا؟ وہ پہلے لکھے تو پہلے کون لکھے گا؟ اچھا، ولا یمکنو ان یتعقل، ولا اس لیے کہ وہ اب حالت ہے متعلق مخصوص کے لیے، پس نہیں دلالت کرے گا اس خاص پر مگر ضم کلمہ اخرى کے ساتھ جو دلالت کرے گا معنی مخصوص پر، برخلاف لفظ الابتدا مطلق کے وہ وضع کیا گیا معنی کلی مستقل کے لیے، نہیں موقوف اس کا تعقل متعلق مخصوص پر۔ کوئی کھانے چ پئی کہ پھر پڑھاواں؟ چلو بھائی نکیا اٹھ بو۔